سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، سورہ فتح 48واں سورہ ہے، دونوں میں آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یعنی کچھ قوانین الہی ایسے ہیں جو انچینجبل ہیں. بڑی ایک لطیف بات آپ کے اندر عرض کروں، میں جب ان آیات کو دیکھ رہا تھا تو کتاب ملا یحضر الفقی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، اس کی پہلی جلد ہماری کتب اربعہ میں سے ملا یحضر الفقی پہلی جلد صفحہ نمبر 209 اور اس میں حدیث نمبر 608 اور 609 انہوں نے بڑی لطیف حدیث لکھی ہے. 608 نمبر کی حدیث میں انہوں نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج پلٹایا تھا. یہ حدیث نمبر 608. پھر حدیث نمبر 609 لکھتے ہیں کہ حضور مکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل کی امت کے ساتھ ہوا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی امت میں جو کچھ بنی اسرائیل کی امت کے ساتھ ہوا، تو یاخذو النعل بالنعل والقذ بالقذ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکٹلی بالکل پے در پہ وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اس کے بعد شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی کے لیے سورج پلٹایا گیا تھا تو موسیٰ کے وصی کے لیے ایک بار سورج پلٹا تھا، محمد کے وصی کے لیے 2 بار سورج پلٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر شیخ صدوق نے ان 2 آیتوں کو لکھا ہوا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا جو سورہ احزاب سورہ فتح کی آیت ہے، اور ایک آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 77 ہے غالباً کہ لا تجد لسنتنا تحویلا، کہ ہماری سنت میں کوئی تحول نہیں. تو ہماری سنت میں کوئی تحول نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے وصی کے لیے سورج پلٹا تھا، حضور مکرم نے فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو تمہارے ساتھ ہوگا. تو محمد کے وصی کے لیے 2 بار سورج پلٹا. پھر خود لکھتے ہیں وہ ایک مصطفیٰ کی حیات میں ظاہری طور پر اور ایک ان کی وفات کے بعد. یعنی شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں خاص اہتمام رکھا ہو کہ جو سورج کا پلٹنا ہے یہ مخصوص اس لیے نہیں ہے کہ حضور مکرم کا زمانہ تھا وہاں پر، فقط علی بن ابی طالب ہی کافی ہیں سورج کو پلٹانے. مصطفیٰ کا ظاہری وجود ضروری نہیں ہے، نفس رسول علی بن ابی طالب. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اس پہ پوری بحث ہے، کبھی کروں گا آپ کی خدمت میں. جہاں علی بن ابی طالب ہوں وہاں محمد کے وجود سے کفایت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس لیے بعض، البتہ اس کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن بعض جنگیں ایسی ہیں جس میں رسول شریک ہو تو اس کو غزوہ کہتے ہیں نا، لیکن اس میں رسول شریک نہیں، فقط علی شریک ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں. اس کی تفصیل کبھی اور صحیح. تو بہرحال سنت کا لفظ جہاں استعمال ہو تو فقہ میں سنت کا لفظ مستحبات کے معنی میں، اور سیرت معصومین میں ہے معصومین اسلام کے قول و فعل کے بارے میں. لیکن جہاں تفسیر میں استعمال ہو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی ایک روش، ایک ایسا قانون کہ جو کبھی نہیں بدلے گا. اور یہ ہے امتحانات الہیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت. جیسے موت ہے، موت اللہ کی سنت ہے، جاری ہے، انچینجبل ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہوگی. استدراج، مثال کے طور پر نصرت الہی، یہ اللہ کی سنت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ سنت الہی ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ بڑھا کر واپس کرے گا. سنت الہی ہے. اسی طریقے سے امتحان کا ہونا یہ خود سنت الہی ہے. تو پہلی بات تو یہ اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین نے جو فرمایا نہج البلاغہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ سے یہ دعا نہ کرو کہ اللہ میرا امتحان نہ لے، اس لیے کہ دعا قبول ہی نہیں ہونے والی. اٹ از ایز گڈ ایز کہ کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو مجھے موت نہ دے، تو قبول ہوگی کیا یہ دعا؟ نہیں. اللہ نے سنت اپنی رکھی ہوئی کہ جو دنیا میں آئے اسے موت ہونی ہے، تو یہ دعا نہ کرو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی. مثال کے طور پر یہ دعا نہ کرو کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، اس لیے کہ امتحان تو ہوگا. ہاں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا قرآن کی سنت کے مطابق سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 286 کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا، پروردگار وہ امتحان نہ ڈال دینا جس کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ دعا. اس میں بھی ایک لطیف پہلو یہ ہے کہ اللہ کو سکھائے نہیں کہ پروردگار تو میرا کون سا امتحان ہے. دعا کے معاملے میں اللہ کو ٹیچ نہ کیا کر. زمانہ رسالت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا شدید علیل ہو گیا، تو حضور مکرم گئے عیادت پر. تو پتہ چلا کہ اتنا زیادہ وہ مریض ہے کہ جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے جسم میں رہ نہیں رہا، اور
ڈرین ہو گیا وہ. تو کسی بھی طور پر جب علاج نہیں ہو پا رہا تھا, حضور مکرم نے سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کیا سبب ہے اس کا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, میں ایک دن آپ کی گفتگو میں, آپ کے خطبے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں, آپ نے کچھ عذاب کی آیتوں کا ذکر کیا تو میرے دل میں بڑا خوف آیا. تو اس خوف کی وجہ سے میں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار قیامت میں عذاب نہیں دینا, جو کچھ بیماری وغیرہ وہ یہاں دے دے تاکہ میرا معاملہ یہاں ختم ہو جائے. حضور نے کہا غلط کیا تم نے, تمہیں اللہ سے کہنا چاہیے تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ اللہ مجبور ہے کہ یہاں پر اللہم صل علی, میں امتحانات الہیہ پہ بات کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سکھلانے کی ضرورت نہیں کہ پروردگار تو میرے ساتھ یہ کر دے. جیسے بعض مرتبہ اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو پائے تو ہم نے بعض مرتبہ سنا ہے, کو کہتے ہیں پروردگار ایک ہی اولاد دے دے. کیوں؟ اس کے خزانے میں, یہ آپ کسی ڈاکٹر سے بات نہیں کر رہے, یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. جیسے آقا فاطمی نہیں ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ نجف اشرف کے ایک طالب علم تھے, ان کی اولاد نہیں ہو رہی, انہوں نے کہا پروردگار بس نابینا ہی صحیح تو اولاد دے, تو باقی نابینا اولاد نہیں. کیوں اللہ سے ایسی بات مانگتے ہو؟ بعض مرتبہ ہم خود اللہ کو مشورہ دے رہے ہوتے, اللہ کو نہ دے مشورہ, مثلا رزق کے معاملے میں کہ پروردگار میرا یہ کام ہو جائے تو میرا رزق بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے وہاں رزق رکھا ہی نہ ہو, تو کیوں مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو؟ وہ کام بھی ہو جائے لیکن رزق نہ بڑھے. اللہ سے کہا پروردگار رزقاً واسعہ, تو مجھے رزق کی وسیع عطا فرما, اسے معلوم ہے کہ کہاں سے دینا ہے. خود صادق علیہ محمد علیہ السلام کی دعا عشاء کی نماز کے بعد کی کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی واجل فی طلبہ البلدان فانا فی ما طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی ارض. کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں لکھا ہوا ہے یا زمین میں لکھا ہوا ہے یا پہاڑوں میں لکھا ہوا ہے یا صحرا میں لکھا ہوا ہے یا زمینوں میں لکھا ہوا ہے یا آسمانوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علم تو یہ جانتا ہوں کہ تو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ تو نے کہاں لکھا ہوا ہے. وصلی علی محمد و آل محمد, پروردگار تو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما, اور اس کے بعد میرے رزق کو قرار دے مطلبہ سہلا, آسان طریقہ نہ بتاؤ اللہ کو کہ اللہ ایسے کر دے, تو نہیں. مطلبہ سہلا ومأخذہ قریبا, اس کے مقام کو میرے لیے قریب اور آسان بنا دے, قریب بنا دے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ رزق ہے لیکن اتنا زیادہ دور ہے. اب بعض احباب ہوتے ہیں کہتے ہیں صاحب ہم روز مثلا 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کرتے ہیں, جا کے 1.5 گھنٹہ آتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں کہیں بھی رزق لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ سے کیوں نہ دعا مانگی جائے کہ وہ مطلب سالہ واخذہ قریبا. اس کے بعد ایک اور دعا ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا, پروردگار مجھے ایسے کام میں نہ لگا دینا جہاں تو نے رزق لکھا ہوا ہی نہیں. کتنی مرتبہ ایسی فیلڈز ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کتنی, ہم چونکہ اپنے سامنے کمیونٹی میں دیکھتے ہیں اور بھی کمیونٹیز میں, جیسے اسٹوڈنٹس آئے انہوں نے فرض کیجئے کہ اپنے نام میں سوچا کہ اس فیلڈ میں فیوچر بہت ہے, اور پتہ چلا کہ 5 سال بعد وہ فیلڈ ویسا ختم ہو گئی. تو پروردگار تو مجھے ایسے کام میں نہ لگا دینا کہ جہاں تو نے میرے لکھا ہوا ہی نہیں. کیوں؟ فإنک غنی عن عذابی وانا فقیر الی رحمتک, اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے لیکن میں تیری رحمت حاصل کرنے کا فقیر ہوں. تو بس اپنے بندے پر رحم فرما. میرے خیال میں ایک قدم آگے آ جائیے گا, مومنین وہاں تک آ چکے ہیں, ایک قدم مل کے صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری بات کہاں سے نکلی میرے بھائی کہ اللہ کو یہ نہ سکھلائیں کہ پروردگار تو میرا یہ امتحان لے لے. ہاں ولا تحمل علینا اسرا یا ما لا طاقت لنا, یہ بھی سورہ بقرہ کے نمبر 286 کا ہی فکر ہے. پروردگار وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال دینا کہ جس کی طاقت ہم بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ دعا مانگو اللہ سے, ٹھیک ہے. تو سنت الہیہ کے امتحان تو ہے. اب یہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو اس امتحان میں ہمارے لیے سہل قرار دے, سے آسان قرار دے. اچھا, امتحان لینا ایک ایسی سنت ہے, سورہ عنکبوت کی بالکل ابتدائی آیت ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا منکم ولا يعلمن الکاذبین. کہ الف لام میم, کیا انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے احسب الناس ان یترکوا, انہیں ایسے چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے, کہ ان یقولوا آمنا, جبکہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ایسے چھوڑ دیں گے, وهم لا یفتنون, اور کیا ہم ان کی آزمائش امتحان نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو پچھلے والوں کو بھی آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا, تو تمہیں کیوں چھوڑیں گے؟ سنت اللہ کی.
اور ہم یہ آزمائش اس لیے لے رہے ہیں، دنیا کی جو آزمائش ہوتی ہے اس خاطر ہوتی ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر کون سا اسٹوڈنٹ کس گریڈ پر کس لیول پر ہے، اس لیے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اس لیے امتحان نہیں لیتا، اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے تم کس لیول پر، کیونکہ یہ دعا خود قنوت میں بھی پڑھنے کی تاکید کہ پروردگار تم مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال دینا کہ جس کے بوجھ اٹھانے کے لیے میں لیاقت و طاقت نہیں رکھتا، یعنی امتحان ایسا لینا۔ تو ہم نے تو تم سے پچھلے والوں کا امتحان لیا تھا، کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم یہ چیک کر لیں، ہم چیک کر لیں نہیں، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم میں سچا کون ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ غزوہ بدر بھی ختم ہوا تو کچھ لوگ آئے حضور مکرم کے پاس، آگے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہوتے اس جنگ میں تو پھر دیکھ بتاتے ہیں، یہ تاریخ میں حضور نے کہا بھی ایک اور غزوہ آئے گا بعد میں۔ احد میں وہی فرار کرنے والوں میں آگے تھے۔ سورہ صف کی آیت نازل ہوئی، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بدر میں ہوتے تو پھر آپ دیکھتے ہمیں، ہم بتاتے آپ کو۔ حضور نے کہا کہ ایک اور امتحان الہی، اب میں مفہوم کہہ رہا ہوں، امتحان حضور نے لفظ استعمال نہیں کیا تھا، ایک جنگ اور آنے والی ہے۔ اور جب احد آئی تو پھر آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہم صل علی کچھ اور بھی طرف تھے، جب غزوہ احد میں غزوہ بدر میں کچھ شہادتیں ہوئیں تو انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تمنا تھی کہ کاش ہمیں بھی شہادت ملتی، اور وہ اپنی بات میں مخلص تھے، تو ان کے لیے بھی آیت نازل ہوئی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ صدقوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، انہوں نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ آقا حسین علیہ السلام نے آیت پڑھی تھی، کیا بات ہے، مسلم نے سجا کے لاشے پر حبیب نے مظاہر کے لاشے پر اللہ صلی علی محمد۔ تو اللہ کا امتحان اس خاطر نہیں کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ، آپ جانتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں دنیا کا امتحان ہوا ہے کہ ٹیچر وہ جاننا چاہتا ہے، اللہ کا امتحان ہوا ہے کہ وہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو تم دعویٰ کرو کہ سچے ہو یا نہیں۔ دیکھ لو اس امتحان کے ذریعے سے، تو ایک سنت الہی ہے کہ جو جاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور بھی وجوہات ہیں۔ اچھا امتحان خود، یہ جو امتحان کا لفظ ہے یہ بھی عربی ہے، لیکن اس کے لیے جو یوزولی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بلا کا۔ بلا ایک اردو میں لفظ ہے یعنی آفت مصیبت، اور ایک عربی کا لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نبلوا اسی بلا سے، یعنی ہم یقیناً تمہیں ٹیسٹ کریں گے، آزمائیں گے، یہ ہے بلا۔ خود فتنے کا لفظ بھی امتحان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فتنے کا لفظ ایک مرتبہ ہے کیوس، فساد، کرپشن، ایک ہے فتنے کا لفظ امتحان کے معنی میں، سورہ انفال میں اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ ہے مطلب کہ امتحان ہے۔ خلیفہ دوم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر خلیفہ دوم سے آ کے کہا کہ میں فتنے سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور جو نہ دیکھا ہو اس کی گواہی دیتا ہوں، اور حق سے دور رہتا ہوں۔ میرا زندان میں ڈال دو اسے۔ مولا علی بن ابی طالب اسلام کو پتا چلا، مولا نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا اصل میں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ تھا کہ ایک مومن کچھ کہتا تھا، حضرت عمر کو سمجھتے تھے، تو یہ تاریخ میں رہا۔ وہ مومن کہہ کچھ اور رہا ہے، حضرت عمر کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو ان کو زندان میں ڈال دیا۔ تو مولا علی نبی طالب علیہ السلام آئے، مولا علی علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یہ سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔
فتنہ یہاں آزمائش کے معنی میں، تو کون اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ بالکل برحق ہے. اور اللہ نے سورہ کاف میں کہا ہے کہ موت بھی برحق ہے. تو اسے کہا کہ میں موت سے دور رہتا ہوں یعنی گھبراتا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی ایسی شے کی دیتا ہوں جس کو دیکھا ہی نہ ہو، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی کہتا ہوں اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس موقع پر بھی حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی لہلکہم. اس موقع پر بھی یہ 70 مرتبہ تقریباً کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور پھر اس شخص کو آزاد کیا گیا. تو فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے امتحان کے لیے. بلا، تمحیص، امتحان